یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اے ایمان والو اللہ رب العزت کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس حال میں مرے تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے خشک گھاس میں سبز درخت ہو۔ اللہ ذکر کرنے والے کو ایسے نمایاں فرما دیتا ہے اور اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے اور رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے کسی جماعت میں مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، فرمایا میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں میں بیٹھ کے اس کو یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ ایک بلشت کے برابر میرے نزدیک آتا ہے، قریب آتا ہے، تو میں ایک زرہ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ جب میرا بندہ ایک زرہ کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب چلا جاتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ چل کے میری بارگاہ میں آتا ہے، میری طرف آتا ہے، میری رحمتیں اس کا دوڑ کے استقبال کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرتے وقت بندے کو اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ بندہ اس چیز سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ رمضان کے روزے ہوں، سخت گرمی ہو، صبح سے لے کر شام تک اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی اس کو طلب ہوتی ہے نا تو وہ پانی کی ہوتی ہے، اور افطاری کے وقت سب سے پہلے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پانی پی لوں، اور یہ ایسی پیاس ہے کہ 2-3 گلاس کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اتنی سخت پیاس لگے گی مرتے وقت بندے کو کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ حضور فرماتے ہیں جو کثرت سے رب کا ذکر کرتا ہوگا نا مرتے وقت اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر بندہ پریشان ہوگا، مصیبت میں ہوگا، اور ہر بندہ ایک ہی سائے کی تلاش میں ہوگا کہ مالک ہمیں عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے، وہ دن ایسا دن ہے لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ پسینے کی بو اتنی ہوگی اگر اب اس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تو دنیا والے اس کی بدبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں، اور حدت وہ دنیا والا پسینہ نہیں ہوگا، حدت اور گرمی اس پسینے کی اتنی ہوگی کہ اگر اب پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور پگھل جائیں اس کی حدت کی اور گرمی کی وجہ سے۔ تو وہ ایسا دن اور سخت دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا اور وہ سایہ تلاش کرے گا۔ مثال کے طور پہ دنیا میں مثال لے لیتے ہیں نا کہ بندہ جا رہا ہو سخت دھوپ میں اور سخت گرمی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ٹھہرنے کے لیے کوئی سایہ مل جائے، اور جب سایہ مل جاتا ہے نا کوئی درخت تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے پھر کہ اس کی نعمت کیا ہے اس سائے کی اور کیا قدر ہے۔ تو یہ تو ایک دنیا کی دھوپ ہے، دنیا کی مثال ہے، وہ تو قیامت کا دن ہوگا، سخت دن ہوگا، اور نفسا نفسی کا ہر بندہ پر اس دن ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ مجھے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہو جائے۔ حضور فرمایا کل قیامت والے دن اللہ 7 لوگوں کو وہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ کہ جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا ہو اور خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا ہو، اللہ اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں داخل ہوئے تو لوگوں کو کہا کہ تم یہاں ہو، مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو سارے بازار والے اپنا سامان چھوڑ کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو واپس آئے تو کہا کہ ابو ہریرہ وہاں تو کچھ ایسا نظر نہیں آیا۔ تو کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا بس ایک ٹولی بیٹھی ہوئی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہی مصطفیٰ کی میراث ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں، کیا ہی فضیلت ہے ذکر الہی کی، کیا ہی مرتبہ ہے ذاکرین کا، جو اللہ کی ذکر کرتے ہیں اور جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کیا نعمتوں کے ساتھ ان کو نوازتا ہے اور کیا عزتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ وہ زمین میں اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کریں۔ فرمایا جب وہ زمین پہ آتے ہیں تو بکھر جاتے ہیں، ایک مجلس ان کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں،
تو وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آجو آجو ادھر، جس کی تمہیں تلاش تھی وہ یہاں ہے۔ تو وہ فرشتے اس پوری مجلس کو اپنی رحمت والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتوں کی قطار آسمانوں تک بن جاتی ہے اس ذکر کرنے والے لوگوں کے اوپر۔ تو اللہ کو پتہ ہے، اس کے باوجود جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے اور کیا دیکھا؟ کہا مالک تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آئے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ وہ چاہتے کیا تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک وہ جنت کے طالب تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کہتے ہیں کہ مالک وہ اور زیادہ طلب کرتے، وہ اور زیادہ کوشش کرتے اس چیز کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ۔ فرشتوں میری جہنم دیکھی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں مالک انہوں نے تیری جہنم نہیں دیکھی۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کہا وہ پھر ساری زندگی روتے رہتے اور تیرے خوف میں زندگی بسر کر دیتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر گواہ ہو دو، میں نے ان بندوں کی بخشش فرما دی۔ جب یہ مزدہ سنایا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مالک کچھ لوگ ذکر کی برکت کے ذکر کے لیے نہیں وہاں آئے تھے، وہ تو کسی سے ملاقات کرنی تھی یا فلاں کام کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا مقصد ذکر نہیں تھا۔ اللہ اکبر، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ فرماتا ہے ذاکرین کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی میں محروم نہیں رکھتا، ان کے صدقے میں نے ان کی بھی بخشش فرما دی۔ یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ اللہ کیا کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کائنات میں سب سے افضل عمل اور ذکر پتہ کون سا ہے؟ اللہ۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام جب بندہ ایک بار لیتا ہے نا تو اللہ 70 بار نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھتا ہے، اور ایک بار جب اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو بندے کے 70 گناہ جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور 70 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ذاکرین میں اپنا نام شامل کرتے ہیں، جو اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس مالک حقیقی کا نام لیتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ ہر عضو بدن کا ایک اپنا ذکر ہے۔ کانوں کا ذکر حق سننا ہے، اور غور و فکر کرنا اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی قدرتوں پر، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ تسبیح و تحلیل بیان کرنا، ذکر و ذکار کرنا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ کسی کی مدد کرنا، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ مسجد میں چل کے جانا اور جو ہے وہ نیک مجالس میں چل کے جانا، فرمایا یہ قدموں کا ذکر، ہر عضو بدن کا۔ جس طرح فرمایا تمہارے بدن کو جو ہے وہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی لیے اسی طرح تمہاری روح کو بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کائنات میں بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو بڑی رحمتوں سے نوازتا ہے، پھر ان پر اپنی رحمتوں کی چادر تان کے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ پیاس نہیں لگے گی مرتے وقت جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اور عرش کا اللہ ٹھنڈا سایہ ان کو نصیب فرمائے گا، اور اللہ کی رحمتیں بڑھ کے ان کا استقبال کرتی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا نام صبح و شام لبوں پہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔